سلطان محمود غزنوی عادت کے مطابق رات کو اپنا بھیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ چند چور دیکھے جو کہیں چوری کرنے جا رہے تھے۔ سلطان محمود کو دیکھ کر وہ ڈر گئے اور پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ چور سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی ہماری طرح چور ہی ہے اور یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ سلطان محمود ان میں شامل ہو گئے اور ان چوروں سے فرمایا، اتنی رات گئے تمہارا گھر سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بولے، وہی جو تمہارا ہے، یعنی چوری کرنا۔ سلطان نے فرمایا، اگر چوری کرنا ہے تو پھر شاہی محل کو لوٹو، وہاں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا جو عمر بھر کے لیے ہمیں مالدار بنا دے گا۔ چوروں نے یہ مشورہ سن کر سلطان محمود کی ہمت و جرت کی داد دی اور کہا، بڑے دلیر چور ہو کہ شاہی محل میں چوری کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، تو آج سے تم ہمارے سردار ہو اور ہم تمہارے تابع دار، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ سلطان نے کہا، ڈرو مت اور کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھو، تیار ہو جاؤ، آج شاہی محل ہی کو لوٹا جائے گا، لیکن پہلے یہاں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کر لو اور اپنا اپنا کمال بیان کرو، ہم میں سے ہر ایک بتائے کہ وہ کیا خصوصی کمال رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک چور بولا، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں اندھیری رات میں بھی کسی کو دیکھ لوں تو دن کو بغیر کسی دقت کے پہچان لیتا ہوں۔ دوسرا بولا، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میرے بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ محل چاہے کتنا اونچا ہو، میری پھینکی ہوئی کمند دیوار کے کنگرے کو پکڑ لیتی ہے اور ہم سب بآسانی اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ خزانہ زمین کے جس حصے میں دبایا گیا ہو، میں اپنی ناک سے مٹی سونگھ کر یہ معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ دبایا گیا ہے۔ چوتھا بولا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ سلطان محمود سے پوچھنے لگے، ہم تو اپنا اپنا کمال بیان کر چکے، اب تم بتاؤ تم کیا کمال رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھ میں یہ کمال ہے، اگر مجرم قید میں ہو اور جلاد انہیں قتل کرنے کے لیے تختہ دار پر بھی لے آئیں، لیکن اپنی داڑھی ہلا دوں تو سارے مجرم قید سے رہا ہو جائیں اور مرنے سے بچ جائیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، واہ کیا کمال ہے، واقعی تمہارا کمال سب سے بڑا ہے، آج سے تم ہمارے سردار ہو کیونکہ تمہارا وجود ہماری رہائی کا ضامن ہے۔ اب وہ اٹھے اور شاہی محل کی طرف چلے۔ راستے میں ایک کتے نے انہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا اور وہ چور جسے کتے کی زبان سمجھنے کا کمال تھا، سب اس سے پوچھنے لگے، بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا، بھائیو، جو کچھ کتا کہہ رہا ہے میں خود بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تم بھی سنو گے تو یقین نہیں کرو گے، مگر بخدا کتا جو کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ ان پانچوں میں بادشاہ خود بھی موجود ہے۔ سارے ہنسنے لگے اور بولے، بے وقوف کہیں کا، بادشاہ اور ہم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، ممکن ہے کتے کا مقصد یہ ہو کہ ہم شاہی محل لوٹنے جا رہے ہیں، اس لیے پانچوں میں سے ایک کیا ہو سکتا ہے، کل ہم پانچوں بادشاہ ہوں۔ آگے بڑھے تو شاہی محل کے پاس پہنچے، کمند پھینکنے والے سے کہنے لگے، اپنے کمال دکھاؤ۔ اس نے رسی پھینکی جو محل کی دیوار سے اٹک گئی اور یہ سب رسی کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ اب زمین سونگنے والے سے کہا کہ زمین سونگ کر بتاؤ کہ خزانہ کس جگہ موجود ہے۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا کمال دکھایا اور زمین سونگ کر شاہی محل کا جتنا خزانہ تھا معلوم کر لیا۔
خزانہ لوٹ کر اسی رسی کے ذریعے محل سے باہر نکل آئے اور شہر سے باہر کسی ویران جگہ میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے لگے۔ سلطان محمود نے ان سے کہا، تم مجھے سردار تسلیم کر چکے ہو، میری بات مانو اور خزانے کی تقسیم فی الحال ملتوی کر دو، کیونکہ اگر یہ خزانہ تقسیم کر کے اپنے حصے کا مال ہم اپنے گھر لے گئے اور صبح جب شاہی خزانے کی چوری کا پتہ چلا تو ممکن ہے کہ بادشاہ چور پکڑنے کے لیے شہر کی تلاشی کا حکم دے اور ہم پکڑے جائیں۔ اس لیے کچھ دنوں کے لیے صبر کرو اور خزانہ یہیں زمین کھود کر دفن کر دو۔ محافظوں کو دوڑ دھوپ اور اپنی کوشش کر لینے دو، جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو ہم اطمینان سے یہاں آ کر خزانہ کھود کر تقسیم کر لیں گے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور کہا، بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے تابع دار ہیں، جو حکم ہو منظور ہے۔ سلطان محمود فرمانے لگے، اب ہم سب اپنے اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں، لیکن میں تم میں نیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، اپنا اپنا مکمل پتہ مجھے لکھوا دو۔ چنانچہ انہوں نے مکمل پتے دے دیے اور چور اپنے اپنے گھر اور بادشاہ اپنے محل آ گیا۔ صبح ہوئی تو ایک شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ محافظ بھاگ دوڑ کرنے لگے تو سلطان محمود نے ان چاروں چوروں کے پتے بتا دیے اور کہا، ان چاروں کو گرفتار کر لو، یہی چور ہیں۔ سپاہی ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے، ان چاروں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چاروں چور بڑے حیران ہوئے کہ یہ قصہ کیا ہے، ہماری مخبری کس نے کی؟ شاہی مجرم ہونے پر انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرائے اور اپنے سردار کو یاد کر کے اور بھی پریشان ہو گئے کہ اب وہ ہمارے خزانے کا خود مالک بن بیٹھے گا۔ پھانسی کے لیے جب انہیں لے جانے لگے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ان چاروں چوروں کو میرے حضور پیش کیا جائے تاکہ یہ کوئی اپنی آخری تمنا رکھتے ہوں تو یہ پوری کی جا سکے۔ چاروں چور دربار سلطانی میں حاضر کیے گئے۔ سلطان محمود تاج پہنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ وہ چور جسے یہ کمال حاصل تھا کہ اندھیری رات میں ایک بار جسے دیکھ لے بغیر دقت کے اسے پہچان لیتا تھا، اس نے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کو غور سے دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور اپنے ایک ساتھی کے کان میں کہنے لگا، لو بھائی، رات کو کتا سچ ہی کہہ رہا تھا کہ ان میں بادشاہ بھی موجود ہے۔ یہ سامنے تخت پر جو بیٹھا ہے یہی تھا ہمارے ساتھ رات کو۔ دوسرے ساتھی نے کہا، ارے بے وقوف، کیا بکتے ہو؟ رات کو کتے کی زبان سمجھ کر چور کو بادشاہ بنا دیا اور اس وقت تم بادشاہ کو چور بنا رہے ہو؟ ان کی خسر پسر سن کر بادشاہ نے کہا، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ رات کو دیکھے ہوئے کو دن میں پہچان لینے والا آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے ہمارے سردار، اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ کیا اس وقت جب ہم پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے؟ ہم نے اپنا کمال دکھا دیا، اب تم بھی اپنا کمال دکھاؤ اور ہمیں پھانسی سے بچاؤ۔ سلطان محمود یہ سن کر ہنس دیے اور فرمایا، پہچان لیا تم نے مجھے؟ لو، میں اپنی داڑھی ہلاتا ہوں، جاؤ، تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ سب کو رہا کر دیا گیا۔ اسی وقت وہ سلطان کے قدموں میں گر گئے اور اپنی بری عادت چھوڑ کر نیک اور صالح بن گئے۔